میری بیوی نہا کر نکلی تو بہت حسین لگ رہی تھی، اور پھر میں جذبات پہ قابو نہ رکھ پایا اور روزے کی حالت میں ہی بیوی کے ساتھ زبردستی مباشرت کر لی، اور اسی دن بیوی نے طلاق مانگ لی۔ جب بیوی سے پوچھا تو اس نے ایسا راز بتایا جسے سن کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ توبہ توبہ، میرے پاس اب پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے بہت منتیں کر لی تھیں، اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے، مگر وہ کسی صورت بھی میرے ساتھ صلح کرنے پہ راضی نہیں تھی۔ میں نے غلطی ہی اتنی بڑی کی تھی کہ اگر اس کی جگہ کوئی بھی عورت ہوتی تو وہ مجھے معاف نہ کرتی۔ مجھے خود پر بھی بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میں نے جذبات میں آ کر بہت غلط قدم اٹھا لیا تھا، اور اب میری بیوی مجھے معاف کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ میں ایک آخری کوشش کرنے کے لیے اٹھا اور جا کر پھر سے اپنی بیوی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زور زور سے رونے لگ جاؤں۔ مجھے اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی اور اسے دوری کا خیال ہی میری جان نکال رہا تھا، مگر وہ سنگ دل بنی بیٹھی تھی۔ نہ جانے کیسے وہ اتنا مشکل فیصلہ لے بیٹھی تھی، حالانکہ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میرے بنا اس کا ایک لمحہ نہیں گزرتا تھا۔ میں جب دروازے پہ دستک دے دے کے تھک گیا اور اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو میں بھی نیچے بیٹھ گیا۔ میرا سر درد کی شدت سے پھٹنے کے قریب تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی مجھ سے طلاق کیوں مانگ رہی ہے۔ میں نے تو اسے اپنا حق لیا تھا، اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات تھی؟ معاملہ سارا یہ تھا کہ رمضان المبارک چل رہا تھا، میرا اور میری بیوی کا روزہ تھا۔ سحری کرنے کے بعد میں مسجد چلا گیا اور میری بیوی نے گھر کے کام نپٹائے۔ اس کے بعد ہم دونوں سو گئے۔ تقریباً ظہر کے وقت نماز ادا کرنے کے لیے اٹھے۔ میری بیوی نہانے کے لیے چلی گئی، اور جب وہ نہا کر نکلی تو میری نظریں اس پر جیسے ٹیکسی گئیں۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی اور ہم مسکراتے ہوئے میرے سامنے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ اس کے بالوں میں پانی کے قطرے مجھ پہ آ کر گرے تو میں بے قابو ہونے لگا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ بھی میرے گلے لگ گئی، کیونکہ میاں بیوی کا روزے کی حالت میں بھی بوس و کنار کرنا اور گلے لگ جانا جائز ہے۔ میں نے محبت سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو وہ شرم سے سمٹ سی گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں کمزور پڑ گیا اور میری جسارتیں اس کے لیے بڑھنے لگیں۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی اور مجھے یاد دلایا کہ میرا روزہ ہے، مگر مجھے اس کے حسن کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اس کے مزید قریب ہوتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا جب اس نے مجھے دھکے دینے شروع کر دیے، مگر اب مجھے شہوت کا غلبہ اس قدر طاری تھا کہ میں زبردستی اس پر حاوی ہوتا گیا اور اس سے اپنا حق وصول کر لیا۔ مگر اس وقت میں یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ کس قدر برے طریقے سے رو رہی تھی۔ میں اپنا روزہ بھی خراب کر چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیوی کا روزہ بھی، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ میں حق پر تھا۔ کیا ہو گیا تھا اگر میاں نے اپنی بیوی سے اپنا حق لے لیا؟ اور ویسے بھی میں نے حضرت عائشہ سے مروی حدیث پڑھ رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزی کی حالت میں بھی اپنی بیویوں سے بوس و کنار کرتے تھے، انہیں گلے لگاتے اور مباشرت کیا کرتے تھے۔ اس لیے مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ ہمارا روزہ خراب ہو گیا۔ جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کر سکتے تھے تو ہم تو پھر بھی ان کے امتی تھے، اور بندہ گناہ کا پتلا ہوتا ہے۔ میں بھی بندہ بشر تھا، گناہ کا پتلا تھا۔ اگر میں نے کر لیا تھا تو اس میں کون سی بڑی بات تھی؟ اگر روزہ ٹوٹ گیا تھا تو اس کا قضا روزہ بھی تو رکھا جا سکتا تھا۔ میں بھی روزے کی قضا کرنے کا سوچ کر مطمئن تھا، مگر جب میں نے اپنی بیوی کا رخ اپنی طرف کیا تو اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، نہ جانے وہ کس بات پر اتنا رو رہی تھی۔ میں نے اسے گلے لگا کر چپ کروانا چاہا تو اس نے مجھے دور جھٹک دیا اور اٹھ کر میرے پاس سے چلی گئی، خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ اور اب اس کے ایسے رویے پر میں صحیح معنی میں پریشان ہوا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا واویلا کس بات پہ مچا رہی ہے۔ میں نے اٹھ کر اسے منانا چاہا تو اس نے کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ میں دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، مگر وہ کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اور پھر میری لاکھ منتیں کرنے کے بعد اس نے مجھ سے صرف ایک ہی بات کہی کہ اسے طلاق چاہیے، اور یہ سن کر میرے سر پہ گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی سی بات پہ وہ طلاق کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے۔ وہ تو میرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مجھ پر جان چھڑکتی تھی اور اب جان بوجھ کر مجھ سے دوری بنا رہی تھی۔ میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا کہ روزہ افطار ہونے کا ٹائم ہو گیا۔ میری طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی، اور شاید اسی بات پر اس نے پگھل گئی۔
اس نے دروازہ کھولا تو میں وہیں نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اونگ آ گئی تھی۔ اس نے اگلے بڑھ کر مجھے اٹھایا اور کہا کہ روزہ افطار کر لیں۔ بھلے ہی آپ نے روزہ توڑ دیا ہے لیکن کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تو میں اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ ابھی بھی اسے میری فکر تھی۔ یہ جان کر میں مطمئن ہو گیا، یقیناً اس کی ناراضگی کی کوئی بڑی وجہ تھی، مگر میں اسے دور کر سکتا تھا۔ اس نے افطاری کا تھوڑا بہت سامان بنایا اور میرے لیے افطاری کا سامان ٹیبل پر لگا دیا اور خود اپنی چیزیں لے کے کچن میں ہی بیٹھ گئی۔ مجھے یہ دیکھ کے پھر سے تکلیف محسوس ہوئی تھی، مگر میں نے ہمت سے کام لیا اور اپنا سامان اٹھا کر اس کے پاس کچن میں جا کے بیٹھ گیا۔ مجھے اپنے پاس بیٹھتے دیکھ کے وہ اپنی چیزیں اٹھا کر اٹھنے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہیں پر اسے بٹھا لیا اور کہا کہ پہلے روزہ افطار کر لو، بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے کوئی بات ہی نہیں کرنی، بس مجھے آپ سے طلاق چاہیے، اور یہ کہہ کر اس نے رخ پھیر لیا تھا۔ اسی لمحے اذان کی آواز آئی۔ ہم دونوں نے روزہ افطار کیا۔ کمرے کے اٹیچ باتھ روم میں غسل کر چکی تھی، مگر میں نے ابھی تک غسل بھی نہیں کیا تھا۔ میں چپ چاپ اٹھا، غسل کرنے کے بعد نماز مغرب کی قضا ادا کی اور اس کے پاس چلا گیا۔ وہ ابھی تک جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگار تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ ہی نماز کے دوران روتے ہوئے دیکھتا تھا، مگر آج اس کے رونے میں ایسی شدت دیکھ کر میں خود بھی دنگ رہ گیا تھا۔ یقیناً مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہوئی تھی۔ شاید اسے اس بات کا دکھ تھا کہ میں نے اس کے قریب آ کر اس کا روزہ توڑوا دیا تھا۔ بھلے ہی یہ حلال کام تھا، ہمارے بیچ میاں بیوی کا رشتہ تھا، مگر روزہ رکھ کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ شاید وہ اسی بات پر اتنی ناراض تھی۔ ویسے بھی وہ بہت مذہبی بھی تھی اور دین کے احکامات کو لے کر وہ بہت ہی حساس تھی۔ نماز پابندی سے ادا کیا کرتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی اور زیادہ تر قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ بہت سارے دینی مسائل ایسے تھے جس پر اسے دسترس حاصل تھی، مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب ہمارا مذہب اس معاملے میں ہمیں اجازت دیتا ہے تو وہ کیوں اس قدر ناراض تھی کہ طلاق جیسے فعل کا مطالبہ کر بیٹھی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑے اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ اگر تم دوپہر کو میرے قریب آ جانے کی وجہ سے ناراض ہو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ مگر وہ کہنے لگی کہ آپ نے میرا روزہ توڑوا دیا۔ اسلام میں یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ روزہ رکھ کر بیوی کے ساتھ تعلق بنایا جائے، اس بات کا بہت سخت گناہ ہوتا ہے۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ ناجائز چیز نہیں ہے، ہمارے درمیان نکاح کا رشتہ ہے، ہم روزے کی حالت میں بھی مباشرت کر سکتے ہیں۔ اور پھر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی اور اسے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے مباشرت کیا کرتے تھے۔ میری بات سن کر اس نے سکتہ زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے لگا کہ شاید اسے اس حدیث کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، اس لیے میں مسکرا دیا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ساتھ ہی میں نے اسے حضرت عائشہ سے مروی یہ حدیث سنائی۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کا بوسہ لے لیتے اور مباشرت فرمایا کرتے جبکہ آپ روزے سے ہوتے۔ مجھ سے یہ حدیث سن کر میری بیوی نے جو کچھ کہا اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اس راز کے بارے میں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بتائے ہوئے راز کو سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ یہاں سے جا چکی تھی مگر میرے لیے کئی سوال چھوڑ گئی تھی۔ اس بارے میں تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی تحقیقات کی تھی۔ اب اس راز کا پتہ مجھے چلا تو میرے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے ندا سے پسند کی شادی کی تھی۔ میں نے اسے ایک جامع میں دیکھا تھا جہاں پر میں چیریٹی کے لیے گیا ہوا تھا۔ میں سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا اور میرے ماں باپ نے مجھے زندگی کا ہر سکھ اور سہولت دی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر جب میں نے ندا سے شادی کی بات کی تو دونوں نے ہی ندا کو بہو بنانے سے صاف انکار کر دیا۔ وجہ ندا کا پردہ اور اس کی ایک جامع میں جاب تھی جسے چھوڑنے کے لیے وہ ہرگز تیار نہیں تھی۔ ندا کو شادی کے لیے منانا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ مجھے بہت پاپڑ بیلنے تھے اور ماں باپ کو منانا ایک الگ مرحلہ تھا۔
ندا نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جب تک میں اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر اس کے گھر میں رشتہ لے کر نہیں آتا وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ بھوک ہڑتال کسی کام نہ آئی تو میں نے ان سے بات چیت بند کر دی، وہ بھی کسی کام نہ آئی تو میں نے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی، اور یہیں پر میرے ماں باپ پگھل گئے اور وہ میرا رشتہ ندا کے گھر لے جانے کے لیے تیار ہو گئے، مگر ان کے دل میں گرہ لگ چکی تھی۔ ندا کو وہ بہو بنا کر لے جا رہے تھے مگر اسے دل سے قبول نہیں کیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ندا کی اچھی فطرت انہیں جلد ہی اپنا گرویدہ بنا لے گی، اور ایسے ہی ہوا۔ ندا نے پہلے 2 مہینے میں ہی میرے ماں باپ کو اسیر کر لیا، اور اب وہ اس کے گن گاتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے دعائیں دیتے تھے کہ میں نے ایک اچھی انسان سے، اچھی لڑکی سے شادی کی جو ایک اچھی بہو بھی بن سکتی تھی۔ میری زندگی میں ہلچل تب ہوئی جب میرے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کا صدمہ میری ماں بھی زیادہ دیر تک نہ سہار سکی، اور کچھ ہی وقت کے بعد میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ بھری دنیا میں میرے سر سے ماں باپ کی شفقت کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ ماں باپ کی موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور میرے اندر سے جینے کی امنگ ختم ہوتی جا رہی تھی، مگر ایسے مشکل وقت میں ندا نے میرا ساتھ دیا اور اپنے پیار اور محبت سے مجھے زندگی کی طرف واپس لے کر آئی۔ وہ ہر وقت میرا خیال رکھتی تھی، اسے میری فکر ستاتی رہتی تھی، اور میں اس کی محبت دیکھ کر سرشار ہوتا تھا۔ میں اکثر اسے چھیڑتا تھا کہ مجھے یقین نہیں آتا تم وہی ندا ہو جس نے پہلی بار میں مجھ سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور اب میری محبت میں اس قدر دیوانی ہوئی جا رہی ہو۔ وہ مسکرا دیتی اور کہتی کہ میری محبت خالص میرے محرم کے لیے تھی، اب آپ میرے محرم بن چکے ہیں تو میری محبت کی حقدار بھی آپ ہی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل پاک پاک ہو جاتا، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا جس نے مجھے اس قدر اچھی بیوی سے نوازا تھا۔ میں بندہ بشر تھا، خطا کا پتلا تھا، میں نے تو زندگی میں ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا تھا جس کی نیکی کا صلہ مجھے ندا کی صورت ملا تھا۔ امی ابا کے انتقال کے بعد ندا نے اپنی جامعہ سے چھٹی لے لی تھی۔ اس کی زندگی کی اولین ترجیح جامعہ تھا، مگر اب اس کی زندگی میں پہلے نمبر پر تھا، اور یہ بات مجھے شاداں و فرحاں کرتی تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ سیاہ برقعے اور حجاب میں ہی دیکھا تھا، کبھی کبھار وہ نقاب کیے ہوئے ہوتی تھی، مگر جب سے میری اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ بند کمرے میں میرے لیے خوب سنورتی تھی اور بہت خوبصورت لگا کرتی تھی۔ کمرے میں میرے لیے اس کا کوئی اور ہی روپ ہوتا تھا جو مجھے پاگل کر دیا کرتا تھا۔ میں مزید ندا کے عشق میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی کمی نہیں تھی، وہ مکمل طور پر دیندار اور ایک اچھی بیوی تھی، مگر اس میں خامی تھی کہ وہ دین کے معاملے میں بہت سخت تھی اور کوئی بھی غلط بات برداشت نہیں کیا کرتی تھی۔ اگر کسی چیز کی ایک بار ضد کر لیتی تھی تو پھر اس پر ڈٹ جاتی تھی، اور کبھی بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا کرتی تھی، اپنا مطالبہ پورا کروا لیتی تھی۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ جاری تھا، ہم دونوں روزے کی حالت میں تھے۔ ندا نہا کر نکلی تو مجھے بہت حسین لگ رہی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہا، مگر وہ مجھے روک رہی تھی، مگر میں نے زبردستی اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، جس کے بعد وہ سخت ناراض ہو گئی، اور ناراض ہونے کے بعد اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اس کی طلاق کی ضد اور زور پکڑتی جا رہی تھی، اور وہ کسی صورت میں بھی میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ مجھے مکمل طور پہ یقین تھا کہ وہ اپنا مطالبہ پورا کروا کے دم لے گی، اس لیے میں اس کی پرسکون کرنے میں اس کو لگا ہوا تھا، مگر وہ مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کر رہی تھی۔ میں زبردستی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس وجہ پوچھنے لگا کہ آخر مجھے بتاؤ اس طرح سے خفا کیوں ہو؟ آخر دین کے معاملے میں بھی تو اس کی اجازت دی گئی ہے، روزہ رکھ کے بھی اپنی بیوی سے تعلق بنایا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں نے حدیث بھی سنائی تھی، مگر اس کی اگلی بات نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں صرف اسے آدھی حدیث سنا رہا ہوں، پوری حدیث سناؤں۔ مجھے تو اس حدیث کے بارے میں نہیں پتا تھا، نہ ہی مکمل حدیث آتی تھی۔ اس کے بعد اس نے وہ حدیث مجھے پوری سنائی، اور پھر جو اس کے مطلب اور معنی بتائے۔ میں بالکل سکتے کی حالت میں اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن رہا تھا۔ مجھ سے یقیناً بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا،
جس کی اللہ کے نزدیک کوئی معافی نہیں تھی، مگر میں لا علم تھا۔ ہماری سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم دین کو اپنی مرضی کے مطابق قبول کرتے ہیں۔ جو حصہ ہمیں پسند ہوتا ہے قبول کر لیتے ہیں، اور جو حصہ ہمیں اپنے مطلب کا نہیں لگتا اسے ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، جیسے وہ ہمارے دین کا حصہ ہی نہ ہو۔ میں نے بھی یہی سب کیا تھا اور اب پوری طرح سے پچھتا رہا تھا۔ میں نے ندا کے سامنے ہاتھ جوڑے، مگر وہ مجھے نظر انداز کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے پاس سے چلی گئی، جبکہ میں وہیں بیٹھا تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ میں نے بھی یہی سب سے بڑی غلطی کی تھی کہ آدھی ادھوری بات کو ہی مکمل دین تصور کر لیا تھا، اور ایسا گناہ کر بیٹھا تھا جس کا کفارہ ادا کرنا لازم ہے۔ مگر میں اپنی بیوی کو کس طرح مناتا، اس سے جدائی کا خیال ہی میری جان نکال رہا تھا۔ میری بیوی اپنی ضد پر ایسی اڑی ہوئی تھی کہ میرے لاکھ منتیں کرنے کے باوجود بھی نہیں مان رہی تھی۔ اس نے مجھے اس حدیث کا دوسرا حصہ سنایا تھا، اور جب اس کے معنی اور مطلب سمجھایا تھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ حدیث میں ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کا بوسہ لے لیتے اور مباشرت فرمایا کرتے جبکہ آپ روزے سے ہوتے۔ ہمارے ہاں مباشرت میاں بیوی کے جنسی تعلقات اختیار کرنے کو بولا جاتا ہے۔ عربی میں مباشرت کا معنی ہے بدن سے بدن ملانا، جسم کا جسم سے مس ہونا، یعنی مباشرت اصل میں دو جسموں کے ملنے کو کہتے ہیں۔ یہاں مباشرت سے صرف ہاتھ سے چھونا اور دو جسموں کا ملنا مراد ہے۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہشات پر تم میں سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کا بوسہ لے لیتے، ان سے مباشرت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو رکھنے والے تھے۔ اگر مباشرت کا مطلب جنسی ملاپ ہی ہے تو خواہش پر قابو پانا کہاں گیا؟ میری بیوی ایک بار پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی، اور میں اس حدیث کو سننے کے بعد ساکت بیٹھا تھا۔ میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے، میں کیسے اس کا سامنا کرتا اور کس منہ سے خدا کا سامنا کرتا۔ میں اٹھا، وضو کیا، نماز بچھا کر عشاء کی نماز ادا کرنے لگا۔ میں زاروں قطار رو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار تھا۔ نہ جانے مجھ سے معافی ملنے والی تھی یا نہیں۔ اس کے بعد میں اٹھا اور گھر سے نکل گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے میرے مقصد میں کامیابی ملے گی تو میں گھر لوٹ کر واپس آؤں گا، ورنہ وہیں رہ جاؤں گا۔ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا تھا۔ وہ میرے گھر میں رہتی، اس کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہتا۔ ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور وہ مجھے تلاش کرتی اور ہم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے، مگر فی الحال تو مجھے یہ سب ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ میں ایک عالم دین کے پاس پہنچا تھا تاکہ ان سے اس بارے میں فتویٰ لے سکوں۔ ان کے سامنے جا کر میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے ساری بات رکھ دی تھی، تو عالم دین مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگے اور بولے کہ وہ غلطی فطرت انسانی کا حصہ ہے، لیکن غلطی کرنے والے کے لیے معافی کی بھی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اس کے غضب پر ہمیشہ اس کی رحمت غالب آتی ہے، بس کوئی اس کی رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ عالم دین کی میٹھی آواز میری سماعتوں میں جیسے رس کھولتی جا رہی تھی اور میرے دل پرسکون ہوتا جا رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو گناہ کا احساس مجھے چین ہی نہیں لینے دے رہا تھا۔ عالم دین نے مجھے اس مسئلے کا حل بتا دیا تھا۔ عالم دین نے بتایا تھا کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ سچے دل سے توبہ استغفار لازم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک روزہ قضا اور کفارے کے روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ مجھے کفارہ ادا کرنے کے لیے 60 روزے مسلسل رکھنا ہوں گے، اور اگر میں کسی عذر کی وجہ سے مسلسل 60 روزے نہیں رکھ سکا تو مجھے 60 مسکینوں کو ہر روز کھانا کھلانا ہوگا، اور میری بیوی کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ میں نے عالم دین کا شکریہ ادا کیا کیونکہ انہوں نے میرے دل سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا تھا۔ کافی دیر سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کے بعد میں گھر لوٹ آیا، مگر جیسے ہی میں گھر آیا ایک دھماکہ میرا منتظر تھا۔ میری بیوی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ بری طرح سے رو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے میری صحت اور سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں حیران سا ہو کے آگے بڑھا تو وہ مجھے دیکھ کے میرے گلے لگ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔
میں اس اچانک افتاد پر ڈر گیا تھا۔ مجھے لگا میرے گھر میں جانے کے بعد اس کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ اتنے برے طریقے سے گھبرائی ہوئی ہے۔ اگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی کایا پلٹ چکی ہے۔ وہ مجھے روتے ہوئے بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ آپ کہاں گئے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے لگا آپ خود کو نقصان پہنچا دیں گے یا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ مجھے اس کے رونے کی وجہ یہی سمجھ آئی تھی کہ میں کبھی بھی اس طرح گھر سے اکیلے چھوڑ کر اسے اتنی دیر کے لیے باہر نہیں جاتا تھا، مگر وہ میری فکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ طلاق کے مطالبات بھول چکی تھی۔ اس کے غصے پر اس کی محبت حاوی ہو چکی تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ دیر غصہ نہیں رہ سکتی۔ اور پھر ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد قضا کا روزہ بھی رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج سے ہی مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے اور رمضان کے بعد کفارے کے روزے بھی رکھیں گے۔ اور آج ہمارے گھر میں غریبوں کے لیے کھانا بننے کا پہلا دن ہے اور میں اور میری بیوی خود یہ کھانا بنا رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اس کہانی کے متعلق اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لکھنا بالکل مت بھولیے گا۔ ہمیں آپ کے میسج کا انتظار رہے گا۔ اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔